جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، آج میں ذرا بتاتا ہوں کیونکہ ترکیب میں کل ہم نے مفاعیل خمسہ کو پڑھ لیا تھا کہ مفاعیل خمسہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ مفعول خمسہ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس، جو 5 مفعول ہوتے ہیں، ان کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ کل آپ نے یہ بات وہ کی تھی، ٹھیک ہے نا، 5 مفعولوں کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بھی ایک دفعہ جلدی سے اگر دہرا دوں تاکہ آپ کو کے بعد کیا ہو جائے گا۔ دیکھو، اچھا جی، تو فیل کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اگر تو 12 سے یہ آ رہے تھے تو وہ تو کیا تھے، وہ ڈائریکٹ فائل آ رہے تھے، وہ ڈائریکٹ فائل آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے فیل کے بعد جو اسم آ رہا ہوگا نا، اس میں غور کرو۔ فیل کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس میں غور کرو، اگر تو وہ واو بمعنی ما کے ہے، ٹھیک ہے نا، واو کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسم جو ہے تو اس کا مفعول ماہو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی غور کرو کہ وہ ماقبل والے فعل کا مصدر ہے کہ نہیں ہے۔ فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا، فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے، میں یوں لکھ رہا ہوں، فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے، اگر تو وہ ماقبل والے فعل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنے گا، جیسے وہ مکرو مکرن، مکرو مکرن، ٹھیک ہے، تو کیا آ جائے گا، مکرو مکرن، تو ماقبل والے فعل کا مصدر ہے، اس کا ہم معنی ہے تو وہ مفعول مطلق بنے گا۔ اچھا، اگر وہ مصدر ماقبل والے فعل کا نہیں ہے نا، اس کا ہم معنی ہے، تو اس میں دیکھو کہ سبب اور علت والا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔ اگر سبب اور علت والا معنی پایا جا رہا ہے تو وہ مفعول لہو ہوگا، جیسے ضربتہ تعدیباً، ضربتہ تعدیباً، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اچھا اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ مصدر ایسا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، اگر سبب اور علت والا معنی بھی ہے، وہ مصدر ہی ہے، وہ مصدر ہی، لیکن سبب اور علت والا معنی نہیں وہ کر رہا، تو اب یہ دیکھو کہ اگر وہ مصدر، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مصدر جو ہے ما قبل سے ابہام کو، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت وہ مصدر ہی ہو، اگر وہ مصدر، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مصدر، ٹھیک ہے نا، تو ما قبل سے رفع ابہام کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم تمیز کہیں گے۔ اگر وہ کیا کر رہا ہے، اگر مصدر ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ مصدر ہی جو ہے نا ہو، تمیز مصدر کے علاوہ بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ عدد وغیرہ سے، اندی عشرون درہمن، عشرون درہم، وہ مصدر تو نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ مصدر ہے نا اور وہ ماقبل سے رفع ابہام کو دور کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا، وہ تمیز کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور اگر وہ ماقبل سے رفع ابہام کو دور نہیں کر رہا تو ہم مصدر کو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کی تعویل میں کر کے اس کو کیا کر دیں گے، اس کو حال بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر حال بنا دیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہ حال بنا دیں گے۔ اچھا پھر دیکھو کہ اگر وہ مصدر نہیں ہے، اگر تو وہ مصدر نہیں ہے تو اب یہ دیکھو کہ کیا اس میں ظرف کا معنی پایا جا رہا ہے، جگہ یا وقت والے معنی پائے جا رہے ہیں، تو اگر وہ پائے جا رہے ہیں تو پھر کیا بنے گا، وہ مفعول فی بنے گا، وہ مفعول فی بنے گا، ٹھیک ہے، وہ مفعول فی بنے گا۔ اور اگر کیا نہیں ہے، ظرف والے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، واو بمعنی ما بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پایا جا رہا، تو پھر وہ کی بن جائے گا، وہ مفعول بھی بن جائے گا۔ کل بتایا تھا نا، سب سے اینڈ کے اوپر اصل میں مفعول بھی کو ہم پہچانتے ہیں، سب سے اینڈ کے اوپر مفعول بھی کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ مفعول بھی کے ترجمے میں نا کو کا لفظ آتا ہے، کو کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا سے آتا ہے، سے کا لفظ آتا ہے۔ مفعول بھی کو ترجمے میں کیا آتا ہے، کو کا آتا ہے یا سے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ضرب تو ہو، میں نے اس کی پھینٹی، میں نے اس کو مارا، دیکھو ہو کیا ہے، مفعول بھی ہے نا، ضرب تو ہو، یہ کون سی ضمیر ہے، منصوب متصل ہے نا، ضرب تو ہو، یا ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا، ٹھیک ہے نا، میں نے زید کو مارا، ضرب تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے، تو اس میں سے کو یا سے کا لفظ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے نا، کل تو ہوں، میں نے اس سے کہا، یا میں نے اس کو کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس سے کہا، تو یہ جو ہے نا یہ بھی آ جائے گا۔ مفعول مطلق کے ترجمہ میں نا آتا ہے، مکرو مکرن، انہوں نے مکر کیا، مکر کرنا، ٹھیک ہے نا، مکر کرنا، نا کا لفظ اس میں سے مفعول مطلق میں۔ مفعول فی کے ترجمے میں کیا آتا ہے، میں کا لفظ آتا ہے، میں کا لفظ آتا ہے۔ اور مفعول لہو کے ترجمے میں کیا آتا ہے، کے واسطے یا واسطے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، کے واسطے، ٹھیک ہے نا۔ مفعول فی میں کیا ہوگا، ظرف کے معنی پائے، اس میں میں کا لفظ آتا ہے، میں، ٹھیک ہے نا، میں کا لفظ آتا ہے۔ مفعول لہو کے ترجمے میں کیا آئے گا، کے واسطے، کے لیے، کی وجہ سے، بسبب، یہ اس وجہ سے۔ اور مفعول معو کے ترجمے میں کیا آتا ہے، مفعول لہو میں، مفعول لہو میں۔ اور مفعول معو کے ترجمے میں ساتھ کا لفظ آئے گا، میں، اچھا جی،
ठीक है ना। हाँ ये आ गया ना, ठीक है ना, जिसे कुरान मजीद में भी आया युसब्बिहन वत्तैर, ठीक है ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो था ना युसब्बिहन वत्तैरा, ठीक है ना, वो आता है ना, तो वो क्या करते थे कि उसमें से दरख्त और हर चीज क्या करती थी उनके से, और साथ परिंदों के वो भी क्या करते थे, जिक्र करते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो थे ना युसब्बिहन वत्तैरा। तो ये जो है ना कि साथ परिंदों के, और इसमें से ये जो था ना इसमें से आता है। मफूल लहू होगा तो उसमें से के लिए, के वास्ते, या बसबब, ये इस वजह से आएगा मफूल लहू के तर्जुमे में। इस तरह के वो आएंगे मफूल लहू के अंदर। ठीक हो गया, ये बातें भी हो गई हैं। अच्छा बच्चों, ਹੁਣ आगे चलो, ਹੁਣ आगे चलिए जनाब अली। अब आगे चलते हैं कि जनाब ये मफूल लहू भी हो गया, सारा हो गया। अब आप कहते हो साजी ये तो चलें ठीक हो गया, इतनी बातें जो हैं ये चले हम वो कर लेंगे, तरकीब में हम हाल को कैसे पहचानते हैं? हाल, हाल जो आ रहा होता है, तो आपने तो यहाँ पे अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कि हाल जो है ना उसमें से क्या होता है, ठीक है ना, तो उसमें से ये मैं उसमें कराऊंगा जब इजरा के अंदर ना, थोड़ा सा रिपीट कराऊंगा आपको इजरा के अंदर। अच्छा, परेशान ना हो, क्योंकि थोड़ी सी बात मुझे पता है, ठीक है ना, तो ये इसमें से आ गया, अब मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। हाल की पहचान के लिए निशानियां, हाल क्या होता है बच्चों? एक बात अपने पल्ले बांध लो, हाल हमेशा नकिरा होता है। हाल की होता है हमेशा नकिरा होता है। हाल हमेशा की होता है नकिरा होता है। कभी भूल के भी मारिफा को हाल नहीं बनाना। गल समझ आ रही है? कभी भूल के भी मारिफा को हाल नहीं बनाना। आपका उस्ताद जी, हाल कभी जुमला भी तो होता है। याद रखो, जुमला भी नकरा के माना में होता है। जुमला क्या होता है? नकरा ही होता है जुमला भी। पूरा जुमला जो होता है ना वो भी नकरा की तावील नकरा ही हो जाता है। वो गल समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाल हमेशा की होता है, नकिरा होता है। हाल हमेशा नकिरा होता है। हाल हमेशा नकिरा होता है। नहीं गल समझ में आई? हाल हमेशा नकिरा होता है, मारिफा को हाल नहीं बनाना। एक गल समझ में हो? नहीं समझ आई है? दूसरी बात, हाल उमूमन मुफरद होता है। उमूमन की होता है, मुफरद होता है हाल। तो पहला की आगे नकिरा होता है। दूसरी गल ये है कि हाल उमूमन मुफरद होता है, कभी कभी जुमला भी हाल बन जाता है। मुफरद और जुमला आ गए, याद है? अब मैंने दसो, मैंने जो उस वक्त कहा था मुफरद से की मुराद है, मुफरद किस किस के मुकाबले में आता है? और गल समझ आई है? ये मुफरद वो नहीं है, वाहिद तस्नीया जमा वाला मुफरद नहीं है। ये मुफरद किड़ा है, अकेला। हाल उमूमन मुफरद होता है, कभी कभार की होता है, उसको ऑपोजिट किया आ गया, जुमला हो गया। गल समझ आ गई है? दो बातें आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। नंबर तीन, ये एक आपके लिए थोड़ी सी एक नई बात है, थोड़ी सी एक नई बात है। नंबर तीन, हाल बनता किस किस से था? हाल फाइल से बनता था, मफूल से बनता था, कभी कभी दोनों से बनता था। आप लोगों ने जहां तक ये पढ़ा हुआ है, हाल कभी फाइल से, कभी मफूल भी से, और कभी दोनों से बनता है। अच्छा, मैंने मार्शल नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, हाल फाइल से, मफूल से, और कभी दोनों से बनता है। हाल फाइल से, मफूले भी से, और कभी किससे बनता है? दोनों से बनता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा था ना? जानी जईदुन राकिबन, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर ऐसे ही जो था ना, फिर इस तरह उसमें था, और कभी और दोनों से बनता था, कल्लम तो जईदन जालिसई ने, हम दोनों बैठे हुए थे, दोनों से भी बन जाता है, कल्लम तो जईदन जालिसई ने। लेकिन बच्चों कभी कभार ना, ये थोड़ी सी बात जरा पेचीदा है, कभी कभार मुब्तदा से भी हाल बनता है, कभी कभार मुजाफुन इले से भी हाल बनता है। ओए होए 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 उस्ताद जी क्या करने लगे हैं? कभी कभी मुब्तदा से,
کبھی مضاف الیہ سے، کبھی مفعول مطلق سے بھی حال بنتا ہے۔ مبتدا، مضاف الیہ، مفعول مطلق اور مفعول معہو سے بھی حال بن جاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں کو وہ کروایا تھا کہ جی اس میں سے وہ کروا کے، پچھلے سال جب میں وہ پڑھا رہا تھا آپ لوگوں کو، تو وہاں پہ میں نے کہا تھا نا کہ حال بننے کے لیے آپ نے ایک ترکیب آئی تھی، بڑی پیچیدہ ترکیب آئی تھی پچھلے سال عوامل النحو کے اندر، یاد ہے؟ ایک بڑی پیچیدہ ترکیب آئی تھی، تو میں نے اس کو کیا بنایا تھا؟ ذوالحال حال بنا کے، تو آپ نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اب اس کی مثالیں دوں کہ نہ دوں؟ مبتدا سے، تھے، مضاف الیہ سے، مفعول مطلق اور مفعول معہو سے، ٹھیک ہے نا۔ میں مضاف الیہ کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بس سب کی نہیں دیتا، پریشان ہو جاؤ گے، سب کی پریشانی دیتا، سب کی دوں مثالیں، سب کی مثالیں دوں، مبتدا کیسے کیسے حال بنتا ہے، مضاف الیہ سے کیسے بنتا ہے، مفعول مطلق سے بنتا ہے، مفعول معہو سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذرا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس مثال سمجھ آتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مفت میں نہیں ہوتی ہیں، اچھا، یہ مفت میں نہیں ہوتی ہیں، یہ جو آپ کو پڑھاتا ہوں، تو یہ آپ سمجھو کہ مفت کے اندر جو ہے نا ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مفت میں نہیں ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، اچھا، استاد جی کہتے ہوتے ہیں ایسے نہیں، اس میں سے وہاں حسن صاحب کہتے ہوتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اچھا بچو، کہ تم لوگ کہو کہ جناب کوئی مفت کے اندر وہ ہو گیا، اسی قیمت ہوتی ہے، تو قیمت کیا ہے؟ قیمت کہتے ہیں وہ اتنی سستی بھی نہیں ہوتی کہ کروڑوں روپیہ دے دو تو کہو گے قیمت ادا کر دی ہے، نہ، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ بھی اس کا کیا نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپیہ بھی اس کا معاوضہ نہیں ہے، اور نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایسے مفت میں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، پتہ نہیں کس نے کسی کال ہے، اچھا جی، چلو جی، ہن کی آ گیا بچوں، تو اب آپ کہتے ہو مبتدا کی مثال بنائیں استاد جی، مبتدا، حال مبتدا سے کیسے بنتا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا کبھی۔ زیدن، راکبن، زیدن، راکبن، حسن، زیدن، زیدن، راکبن، یہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ذوالحال بنے گا، راکبن اس کے لیے حال بنے گا، پھر یہ مبتدا بنے گا، اور حسن اس کے لیے کیا ہوگا؟ خبر بنے گی۔ گل سمجھ آئیے، یہ اس کی مثال ہے، زیدن راکبن حسن، زیدن راکبن حسن، ٹھیک ہے نا، زیدن راکبن حسن، کہ زید کیا ہے؟ زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے، ٹھیک ہے نا، حسن بڑا اچھا، بڑا اچھا وہ لگ رہا ہے اس میں سے، زیدن، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا جناب علی، ٹھیک ہے نا، زیدن راکبن حسن، کہ اس کا سواری کی حالت میں زید کیا ہے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے جو ہے نا، سواری کی سوار ہونے کی حالت میں، زید راکبن، زید، ٹھیک ہے نا، اس حال میں کہ وہ سوار ہے، حسن، زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے، حسن بہت اچھا لگ رہا ہے، اچھا ہے، زید ذوالحال ہے، پھر اصل میں یہ مبتدا بننا تھا نا، یہ مبتدا، یہ مبتدا ہے، یہ اصل میں وہی ہے، یہ مبتدا کی ہے، تو ذوالحال تھے، حال مل کے پھر مبتدا بن جائیں گے، پھر یہ مبتدا بن گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ حال وہی اسی کے لیے ہے، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، بہت کم ترکیب استعمال ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہو استاد جی بت کرائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو، تو آپ لوگوں کو شوق ہے تو پھر کرو پھر۔ اچھا، مضاف الیہ کی مثال، یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے بچوں، یہ تو آپ نے مثال پڑھی ہوئی ہے، مضاف الیہ کی مثال آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو استاد جی پڑھی ہوئی ہے، ہاں جی پڑھی ہوئی ہے، بل نتبع ملت ابراہیم،
बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम मुज़ाफ़ुन इलैहि, अच्छा ये गैर मुनसरिफ है। आगे क्या आया कुरान मजीद में? हनीफन आया है। बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफन, पता है बच्चों ये हाल है, और किसका हाल है पता है? इब्राहिम के लिए हाल है, ये जुल्हाल के लिए, कि हजरत इब्राहिम क्या थे असल में, जो है ना, हजरत इब्राहिम क्या है? हनीफन, यकसू, और एक ही उसके ऊपर चलने वाले। तो हम क्या करेंगे? हम तो इत्तिबा करने वाले हैं इब्राहिम की, हजरत इब्राहिम की क्या करने वाले हैं? मिल्लत की, इस हाल में कि हजरत इब्राहिम क्या थे? वो यकसू थे, वो यकसू। तो ये देखो जुल्हाल से क्या आता है, ये मुजाफुन इलैह से क्या बन रहा है? हाल बन रहा है। इसको आप जुल्हाल बनाते हो पहले, जुल्हाल, फिर जुल्हाल हाल मिल के पूरा का पूरा की बन जाएगा, फिर ये मुजाफुन इलैह बन जाएगा मिल्लता के लिए। और फिर ये मुजाफुन इलैह मिलकर ये फिर मफूले भी बन जाएगा इस नत्तबिउ के लिए, क्योंकि नत्तबिउ का फाइल क्या है? नाहनु जमीर इसमें छपी हुई है ना, नाहनु जमीर फाइल है, तो ये मफूले भी बन जाएगा। ओ गल समझ आई है कुछ कि नहीं समझ में आई है? वो कुछ समझे हो? तो लाजमी नहीं है कि की बनेगा, ये हमेशा ही फाइल या मफूल से ही हाल बनता है। अब यहाँ पे फाइल से नहीं बन सकता था। दोबारा बता दूं, बल नत्तबिउ को नाहनु वो है हनीफन, उसका हाल नहीं बन रहा, ठीक है ना। और मिल्लत के लिए भी नहीं बन रहा, मिल्लत के लिए भी क्या नहीं बन रहा? हाल नहीं बन रहा। ये इब्राहिम के लिए क्या है? इब्राहिम क्या है असल में? यकसू जो है ना, ठीक है ना। तो वो यकसुई, हजरत इब्राहिम की यकसुई के बारे में बताना है कि हम क्या करते हैं, हजरत इब्राहिम की जो है ना मिल्लत का इत्तिबा करने वाले हैं इस हाल में कि वो क्या हैं? वो जो हैं वो यकसू हैं, यकसू थे। तो ये जो था ना, ये हनीफन असल में इब्राहिम के लिए क्या है? हाल है। तो इब्राहिम तरकीब में क्या बन रहा था असल में? ये मुजाफुन इलैह है ना, मुजाफुन इलैह है। तो मुजाफुन इलैह से हाल बन रहा है, मुजाफुन इलैह से भी हाल बन जाता है। फिर ये मुजाफ इलैह, यानी ये मुजाल हाल मिलकर ही मुजाफुन इलैह, और फिर ये इस तरह तरकीब में बनते हैं। कुछ पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, मैं इसलिए डर रहा था कि मैंने कहा कि आप कहोगे कि जनाब अली उस्ताद जी। अब मफूल मुतलक की मिसाल, ज़रब तो ज़रबा, ज़रब तो ज़रबा शदीदन, ये ना ये मफूल मुतलक है, ज़रब तो ज़रबा मफूल मुतलक है। शदीदन ये क्या बन रहा है? ये असल में उससे हाल बन रहा है, ठीक है ना। ज़रब तो ज़रबा शदीदन, तो अज़रबा वो इस हाल में कि वो बड़ी शदीद थी, मैंने मारा उसको, मारना इस हाल में कि वो क्या था? बड़ा शदीद था। जुल्हाल सिर्फ वो है, इब्राहिम जो है ना जुल्हाल है। मिल्लत के बारे में हम नहीं बता रहे, मिल्लत की हाल नहीं बयान किया जा रहा, इब्राहिम की उसको बताया जा रहा है, इब्राहिम की बताया जा रहा है, हालत को बताया जा रहा है। इब्राहिम, ओनली इब्राहिम जो होगा उसमें से, ठीक है ना। और यहाँ पे अजर्ब के लिए क्या है? ये जुल्हाल है और ये हाल है, ये जुल्हाल है और ये हाल है। फिर ये जुल्हाल हाल मिलकर ना मफूल मुतलक बन जाएगा। आपको पता है ना, इतनी तो तरकीबें आती हैं ना, जुल्हाल हाल मिलके अब ये की बढ़ेगा, इसके लिए फिर मफूल मुतलक बन जाएगा। तो ये उसमें से आ गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं जी। और ये मैंने बस सबसे ज्यादा आपको मुज़ाफ़ुन इलैह वाली जो थी ना, वो बस असल में बताना वही था, क्योंकि ये बहुत कम ये वाली जो है ना वो आती हैं। जे तो वज़ईदन, जे तो वज़ईदन राकिबन, ये मफूल माहू है। जे तो वज़ईदन, मैं आया साथ जैद के इस हाल में कि वो क्या था? जैद सवार था, अच्छा, जैद सवार था, अच्छा। जे तो वज़ईदन, जईदन राकिबन, मैं आया साथ जैद के, मफूल माहू है ना, इस हाल में कि वो क्या था? सवार था। तो ये राकिबन हाल किसका है? जैद का हाल है, तो मफूल माहू का हाल बन रहा है। मेरा नहीं बन रहा, मेरा नहीं बन रहा, जैद के लिए, और वो मफूल माहू है। नहीं समझ आई बात की? वो कुल गलत समझ आई है कि नहीं समझ में आई है?
कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो? ये बातें ज़रा थोड़ी सी पेचीदा हैं, लेकिन चलो आप में से कुछ होंगे ना जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो उनको फिर ज्यादा थोड़ी सी क्या आ जाए, जरा समझ आ जाए। अच्छा, इसलिए कराई है, इसलिए कराई है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, हमारे जहनों में यही बैठा हुआ होता है जी, हाल सिर्फ क्या होता है, किताबों में हम जो पढ़ते हैं कि जनाब सिर्फ हाल जो बनता है ना, ठीक है ना, वो सिर्फ किससे बन रहा होता है, वो सिर्फ उन चीजों से बन रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलूं बच्चों? चलूं आगे? अच्छा जी, चलो जी, चलो फिर उस्ताद जी, चलिए फिर आगे। अच्छा जी, नंबर 4। अगर फेल के बाद, फेल के बाद, अभी हमने फेल के बाद, एक तो हमने पहले पढ़ा था ना कि फेल के बाद मस्तर क्या होता है, फेल के बाद मस्तर आ जाता है, तो हम कहते थे कि वो कभी उसको हाल या इसमें मफूल की तावील में कर लेते थे, करते थे ना, फेल के बाद इसमें फाइल, इसमें मफूल। अगर फेल के बाद इसमें फाइल आ जाए, फेल के बाद क्या आ जाए, इसमें फाइल या इसमें मफूल आ जाए, फेल के बाद खुद इसमें फाइल या इसमें मफूल का सीगा नकिरा हो, नकिरा हो और मंसूब आ रहा हो, नकिरा हो और मंसूब आ रहा हो, फेल के बाद क्या आ रहा हो, इसमें फाइल या इसमें मफूल आ रहा हो, और वो क्या हो, इसमें फाइल इसमें मफूल क्या हो, नकिरा और मंसूब आ जाएं, तो वो हाल बन जाया करते हैं। फेल के बाद इसमें फाइल या इसमें मफूल नकिरा हो, मंसूब होकर आ जाएं, तो हाल बन जाते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि अफ़ाले नाकिसा या अफ़ाले कुलूब के बाद ना हो, यानी वो जो फेल है ना, वो फेले नाकिस या फेले क्या ना हो, फेले अफ़ाले कुलूब में से ना हो, अफ़ाले नाकसा या अफ़ाले कुलूब में से ना हो। अगर अफ़ाले नाकसा या अफ़ाले कुलूब में से होगा तो फिर उनकी खबर शबर बनते हैं। अच्छा, इसमें फाइज में मफूल वगैरह, वो गलत समझ आइए, अफ़ाले कुलूब में होगा तो मफूल भी सानी वगैरह बन जाते हैं वो फिर, अफ़ाले कुलूब वगैरह आते थे ना, ठीक है ना। मफूल अव्वल अफ़ाले कुलूब वो होते हैं जो दो मफूलों का तकाजा करते हैं और हमेशा क्या करते हैं रई तो और वजद तो और अलिम तो और जाम तो, फिर हसिब तो और खिल तो और जनन तो बेखता, ठीक है ना, उसमें से अफाले कुलू वो बच्चे पढ़े थे ना, हैं रई तो और वजद तो और अलिम तो और जाम तो, फिर हसिब तो और खिल तो और, ठीक है ना। तो ये उसमें से, बल्कि नहीं, ये जो है ना, ये उसमें से, उसमें से, तो ये उसमें से अफाले कुलूब में से, तो दो मफूलों का तकाजा करते थे और एक मफूल उस पर नहीं होता था। ये इल्म नहव की उसमें से किधर से उसमें से आ गया, तो फेल के बाद इसमें फाइल इसमें मफूल क्या आ जाए, है सीगा इसमें मफूल नकल मंसूबा, तो हाल बनते हैं। ठीक है ना, देखो कुरान मजीद की मिसाल मैं आपको देता हूँ। कुरान मजीद की मिसाल, मुखलिसन, इसमें फाइल है, अखलसा युखलिसु इखलासन, इखलास से मुखलिस, इसमें फाइल का सीखा है, बाबे फाल, फाबुदुल्लाह, ठीक है ना, तुम क्या करो, अल्लाह की इबादत करो, ठीक है ना, तो ये, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये इसमें फेल के बाद इसमें फाइल में मफूल का सीगा आ गया, ठीक है ना। तो इस हाल में कि क्या हो, तुम मुखलिस हो दीन की उसमें से, मुखलिसन लहुद्दीन, तो ये क्या आ जाएगा, मुखलिसन लहुद्दीन, तो ये इसमें फ़ैल के बाद इसमें फ़ाइल का सीगा आ गया, अफ़ाले कुलूब के बाद नहीं है फ़ेल नाकिस का, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाल बनेगा इस हाल में के तुम क्या करने वाले हो। वो गलत समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? नहीं समझ आई उस्ताद जी, नहीं समझ आई, ठीक है ना। चलो फिर उस्ताद जी, ये तो आपने वो कर दी है, मफूल की मिसाल भी दे ना जरा। यंकलिबु इला अहलिही, इला अहलिही क्या आया है कुरान मजीद में, मसरूरा, आया है ना, वयनकलिबु इला अहली, क्या आएगा, खुशी खुशी आएगा जनाबे अली, वो यनकल लौटेगा अपने घर वालों के पास वो,
تو مسرورن کس کا ہے؟ اس لوٹنے، اس کا فائل کی یہ حال بن رہا ہے، یہ اس میں سے الا اہلہ مسرورا، ٹھیک ہے نا، ینقلبو ذوالحال، یہ ادھر ذوالحال وہ نہیں تھا مخلصن، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے فا بدھ انتا اس میں سے کیا ہے مخلصن، کہ تم کیا ہو اس حال میں کہ تم اخلاص کرنے والے ہو، فا بدھ، فا بدھ اللہ کے عبود کے مفعول بھی سے وہ کیا بن، فا بدھ اس میں سے ہے کہ تم کیا کرو، تو اس میں سے انتا جو ہے نا، انتا فائل سے حال بن رہا تھا، لفظ اللہ سے نہیں بن رہا تھا، خالص تم کیا کرو، مخلص اللہ الدین، اللہ کے لیے کیا کرو دین، اور یہاں پہ ین قلبو میں ہوا ضمیر کی ہے، یہ ذوالحال ہے اصل میں، یہ کون لوٹے گا؟ جنتی جڑا ہوگا نا، جس کو جنتی کی پروانہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، پروانہ مل گیا تو ان کی ہو گیا، واپس لوٹے گا، تو یہ ہوا مسرور، مفعول آ گیا، نکرہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، اور گل نہیں سمجھ آئی، ترکیبیں نہیں کراتا بچوں، ترکیبیں کیوں کروں ترکیب، ٹھیک ہے نا، ترکیبیں ابھی کرائیں تو پھر آپ اور پریشان ہو جاؤ گے، وہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ حال کے ترجمے میں بھی کیا آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا، وہ پھر اور تھوڑی سی ہو جائے گی، وہ مراد حمالۃ الحطب جو ہے نا، تھوڑا سا ایک اور وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس حال میں کہ اس کی کیا تھی، وہ اس کو لکڑیاں اٹھانے والی تھوڑی سی ایک وہ ہو جاتی ہے ذرا، اس لیے میں نے آپ کو کیا کیا ہے، یہ جو ہے نا اس کو سے وہ بتایا ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے، یہ اس میں مفعول کی مثال ہے، فعل کے بعد اس میں مفعول نکرہ اور اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا، تو فعل کے بعد اس میں فاعل اس میں مفعول نکرہ ہو، اور کیا آ جائے، نکرہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، نکرہ آ جائے فعل کے بعد اس میں فاعل یا اس میں مفعول نکرہ ہو، منصوب ہو کر آ جائے، منصوب ہو کر آ جائے، تو ترکیب میں کیا بن جاتے ہیں، حال بن جاتے ہیں، بشرطے کہ افعال ناقصہ یا افعال قلوب کے بعد نہ ہو۔ اچھا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ درا حالے کے، اس حال میں، اس طرح کرتے ہیں، درا حالے کے، یوں کہتے ہیں نا، درا حالے کے، ٹھیک ہے نا، یا اس حال میں، درا حالے کے، حالے کے، درا حالے کے، درا حالے کے، اوئے ہوئے بھائی اتنا مشکل لفظ ہے کہ مجھے خود لکھنے میں کی ہو رہا ہے کہ کیسے لکھوں اس کو، حالے کے، دراں حالے کے، اس حال میں، اس حال میں، اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے، دراں حالے کے یا اس حال میں، وہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ جو کیا کروں، فون پہ فون، اب تو رمضان آ گیا ہوں، فونوں کا کیا کروں، اگر فون اٹھاؤں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، ادھر سے آپ کا سبق جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا، کل سمجھ گئے ہو، ٹھیک ہے کہ یہ آ گیا حال کی پہچان کی، یہ میں نے آپ کو نشانیاں بتا دی ہیں، بس اس سے تقریباً انشاءاللہ حال باہر نہیں نکلے گا، اچھا، اس سے باہر حال نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر آئے گا تو پھر آپ کیا ہو جاؤ گے، ورنہ بے حال ہو جاؤ گے پھر، اگر اس سے باہر حال نکلے گا تو پھر آپ کیا ہو جاؤ گے، بے حال ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، معرفہ کو حال نہیں بنانا، مفرد ہوتا ہے، جملہ بہت کم حال بنتا ہے، نمبر تین، کبھی فائل سے، کبھی مفعول سے، کبھی دونوں سے، کبھی مبتدا سے، مضاف الیہ سے، مفعول مطلق سے، مفعول ماہو سے، پھر اسی طرح ہی فعل کے بعد اس میں فائل یا اس میں مفعول، ٹھیک ہے نا، نکرہ اور منصوب ہو کر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، بس یہ دیکھنا ہے کہ فعال قلوب یا اس کے بعد نہ ہو، فعل اقصا کے بعد نہ ہو، ٹھیک ہے، بنیں گے حال بنیں گے، بس یہ اب وہ ہے، اس میں اب کیا مشکل ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں استاد جی حال کیسے بناتے ہیں، حال کیسے بناتے ہیں، یہ تو کیا کرتا ہے ہمیں بڑے بے حال کر دیتا ہے، اتنا خطرناک چیز ہے حال، اتنا خطرناک نہیں ہے حال، اچھا، اتنا خطرناک نہیں ہے، اور وہ آپ کو ایک اور میں حال کا پہلے بتا چکا ہوں کہ کبھی کیا آتا ہے مستر بھی، اس میں فائل جیسے مفعول کی تعویل میں ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں، حال بنا دیتے ہیں، مستر کو بھی کیا کر دیتے ہیں، 30ویں پارے کے اندر آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھ لی ہے ترکیبیں، وہاں پہ واقعی وہ پریشان کرتی ہیں نا ترکیبیں بڑی، ٹھیک ہے نا، 30ویں پارے کے اندر، 30ویں پارے کے اندر جو اما پارے کی جو آپ ترکیبیں کرتے ہو تو وہ کیا ہوتی ہیں،
وہاں پہ یہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے. بہت مشکل ترکیب ہے 30ویں پارے کی. بہت مشکل ترکیب ہے. یقین کرو دانتوں کو پسینہ آتا ہے اس میں، اتنے محذوفات نکالنے. اور وہ کیا ہوتا ہے وہ جی، بالکل جو ہوتا ہے نا، جو درس نظامی کی طالبات ہیں ان کے تو پہلے سال کے اندر ہوتے ہیں جی ترکیبیں آ رہی ہیں. حالانکہ کیا ہے، وہ تو بڑوں بڑوں کو چکرا دیں. اور لڑکوں کے کیا ہوتا ہے ثانیہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، ثانیہ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کا. اور ہم تو پوری ترکیب کی تھی ہم نے 30ویں پارے کی پوری ترکیب، پوری کی پوری ایک ایک لفظ کی ترکیب ہے. اف. وہ صرف کیا ہوتا ہے، لڑکے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی کیا ہے، اس لیے اس کو بھی دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا جن کو ہم کروا رہے ہیں ان کے اندر وہ ایک استعداد موجود ہے یا نہیں ہے موجود. ٹھیک ہے نا. اجرا تو قانون کو جاری کرنا ہوتا ہے، ترکیب چیزوں کو جوڑ کے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، جملے کو جوڑ کے آپس میں وہ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اجرا، اجرا سے آپ سیکھتے ہو. ترکیب تو کیا ہوتا ہے، اجرا کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے. بیسیکلی اجرا کیوں کرتے ہو؟ تاکہ آپ کیا کر سکو، ترکیب کے اندر کیا ہو جائے، آپ کو مہارت پیدا ہو جائے. اجرا کیوں کرتے ہو؟ تاکہ ترکیب میں مہارت پیدا ہو جائے. سمجھائیے. تو نصاب کے اندر نا بہت سی چیزوں کی سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. نصاب کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو میں اسی لیے بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم تو، میں تو ہوں ہی ویسے بھی چھوٹا ہی ہوں، سارا کچھ ہوں. لیکن صرف نحو کے اندر جو ہے نا، کم از کم جو ہے نا، اتنا مجھے الحمدللہ تجربہ ہو چکا ہے کہ بھئی نصاب کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے. یہ چیز مجھے کم از کم پتہ ضرور ہے. میں اس کو چیز کو وہ کہتا ہوں کہ صرف نحو میں کم از کم جو ہے نا مجھے پتہ ضرور ہے کہ کیوں آخر ہمیں نتیجہ کیوں نہیں نکلتا ہمارا. جو ہم محنت کرواتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا. آ جاؤ جی جناب تمیز کی طرف. تمیز کی طرف ترجمہ بھی آ جائے گا. ترجمہ نہیں، ترجمہ. ترجمہ. ترجمہ یترجمو ترجمتن. ترجمہ نہیں، ترجمہ. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مترجم، ترجمہ کرنے والا. مترجم کہتے ہیں. یہ لفظ کیا ہوتا ہے، مترجم. اور اگر کیا ہو، یہ لکھا ہو، اس طرح لکھا ہوا ہو تو جس میں سے کہتے ہیں بخاری شریف، اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو مطلب جس میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مترجم. مترجم کا مطلب ہے ترجمہ شدہ. ترجمہ شدہ. مترجم کا مطلب ہے ترجمہ کرنے والا کون ہے، اس کے بعد نام لکھیں گے جی مترجم فلاں. اور مترجم، ٹھیک ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں مترجم. مترجم کتوں آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. رجم سے تو نہیں ہے یہ، تو مترجم. مترجم نہیں. ٹھیک ہے، مترجم. چلو جی چلو جی چلو. اب بچوں آ جاؤ جناب. تمیز آ گیا. تمیز. صحیح. تمیز کیسے پہچانتے ہیں؟ تمیز بھی بچوں یاد رکھنا، تمیز ہمیشہ نکرہ ہوگی. چلو جی گالی مک گئی ہے. تمیز ہمیشہ نکرہ ہوگی. سمجھ آئیے. ٹھیک ہو گیا. تو تمیز کی ہوگی، نکرہ ہوگی. نہیں گل سمجھ آئی. چلو جی استاد جی ٹھیک ہو گیا. معرفت تمیز نہیں بن سکتا. ایک گل ہو گئی. تمیز عموماً مستر یا اس میں جامد ہوتی ہے، یا مستر ہوتی ہے یا اس میں جامد ہوتی ہے. تمیز عموماً. تمیز عموماً مستر یا اس میں جامد ہوتی ہے. گل نہیں سمجھ میں آئی. دو گلیں. نمبر 3،
نمبر 3، تمیز ہمیشہ مبہم کلام کے بعد آتی ہے، کلام میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مبہم کلام کے بعد آئے گی۔ یہ میری باتیں ذرا پلے اپنے باندھ لینا۔ اچھا، تمیز کتنے آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، مبہم کلام کا، اس کی وضاحت چاہیے ہوتی ہے نا، تمیز کرتی یہ ہے نا، ابہام کو دور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ ابہام کرتی کس کس دور سے ہے؟ آپ کہو گے استاد جی مبہم کلام کیڑا ہوتا ہے؟ مقدار، مقدار ہوتا ہے، مقدار سے مراد کی ہوتا ہے بچوں؟ ٹھیک ہے نا، مقدار سے کی مراد ہوتا ہے بچوں؟ مقدار، وزن کے بعد، یہ تو آپ نے پڑھا تھا اندی اشرون درہمن، اور یہ اس طرح کے وزن، اندی رتل زیتن، یہ مقدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمیز خود مصدر کی ہوتی ہے بچوں، مصدر کے بعد نہیں، مصدر ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ مصدر ہوتی ہے یا اس میں جامد ہوتی ہے، مصدر کے بعد نہیں ہے۔ وزن، عدد، کیل، پیمائش وغیرہ، یہ مقدار سے کیا کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں ان دی رتلن زیتن، کہ یہ ہم نے پڑھا تھا نا وزن کی، ان دی عشرون درہمن، تو عدد ہو گیا نا عشرون، 20، عشرون یہ مقدار ہے، تو اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس کو دور کرے گی، یہ اس میں جامد ہے درہم، اچھا اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے۔ ان دی رتل زیتن، وہ وزن کے ایک رتل میرے پاس کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، مقدار مینس کوانٹٹی، ٹھیک ہے نا، جو چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کو آپ کوئی بھی اس میں سے کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ درہمن کی اس میں جامد آ جائے گا، تو رتلن زیتن بھی اس میں جامد آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مفرد مقداری، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھار کیا کرتی ہے بتلو بچوں؟ ٹھیک ہے نا، غیر مقداری سے بھی اور کبھی جملے سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ یہ ہدایت الناف جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ تھوڑا سا وہ کر لیں گے۔ ایک تو تھا نا مقداری تھا، کبھی تمیز کیا کرے گی؟ غیر مقداری یا جملے سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے، جملے میں ابہام آ جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا مفرد مقداری، مقدار میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے، کبھی کبھار غیر مقداری اور کبھی کبھی جملے سے بھی کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے۔ یہ جو ہے نا ہدایت النحو میں ایک بات آئے گی، پتہ نہیں اب میں پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں، لیکن آپ لوگ کوئی گل نہیں بچو، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان دی خاتم ہے میرے پاس کی یہ انگوٹھی، انگوٹھی کیڑی انگوٹھی ہے؟ ہندی خاتم فضتن، چاندی کی انگوٹھی ہے، خاتم و فضتن، خاتم کیسے کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو کہتے ہیں نا، فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جو یہ ہے نا یہ تمیز ہے، اچھا، خاتم و فضتن، استاد جی یہ تو کیا آ رہی ہے؟ مجرور آ گئی ہے، کوئی گل نہیں، مجرور بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی کیا آ جائے گی؟ تمیز کیا آ جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اس میں سے یہ کر رہی ہے، اور یہ خاتم جو ہے نا مقدار نہیں ہے، مقدار ہے کوئی وزن ہے، عدد ہے، کیل ہے، کوئی چیز ہے اس میں سے نہیں ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں نا سلاست و رجالن، سلاست و رجالن، یہ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سلاست و رجالن، یہ اصل میں یہ تمیز ہوتا ہے۔ استاد جی تمیز تو منصوب ہوتی ہے، تمیز تو کی ہوتی ہے سلاست و رجالن، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں، اچھا تمیز کی ہو سکتی ہے، اس کو ہم مضاف بناتے ہیں، اس کو مضاف نہیں لے ویسے، لیکن اصل میں دیکھا جائے نا یہ ممیز اور تمیز ہوتے ہیں، ممیز تمیز ہوتے ہیں، اچھا ممیز مضاف ہم کرتے تھے نا، تمیز مضاف لے ہم کر کے اس کو مضاف لے بنا لیتے تھے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ذرا کہ جی جی ثلاثہ تو ممیز مضاف ہم کرتے تھے، یاد ہے؟ رجال ہم کہتے تھے تمیز مضاف لے، میں نے ترکیب میں کرایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مضاف الیہ لفظن ہے، ٹھیک ہے نا، مجرور لفظن ہوتا ہے، اور منصوب کی ہوتا ہے اصل میں یہ مانن ہوتا ہے، مجرور لفظن ہے، منصوب مانن ہے۔ جنہوں نے مجھ سے ترکیبیں تھوڑی بہت پڑھی ہیں تو ان کو پتہ ہے مجرور لفظن تے مانن کی۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟
نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو یہ کیا تھا؟ غیر مقداری سے تھا۔ کبھی جملے سے بھی کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے، کبھی جملے سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تاب زیدن، یہ ہدایت الناب میں آئے گا انشاءاللہ۔ تاب زیدن، زید بڑا چنگا ہو گیا جناب علی۔ تاب زیدن نفسن، ٹھیک ہے نا؟ زید کیا ہے؟ بڑا چنگا ہے، نفسن، نفس کے اعتبار سے، تو اس نے یہ پورے جملے کے اندر سے کیا کیا ہے؟ یہ ایک ابہام تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ زید نفسن، تو یہ تمیز ہے اصل میں، اس نے جملے سے ابہام کو دور کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات وہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو پریشانی اگر ہو بھی تو اس پہ پریشان نہ ہونا۔ خاتم و فزتن، تو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، کل سمجھ آئی ہے؟ خاتم و فزتن، تو اس کتاب و زید پر پریشان نہیں ہونا۔ اچھا جی، اس کا ترجمے میں کیا آتا ہے؟ باعتبارے، باعتبارے، ٹھیک ہے نا؟ تمیز کے ترجمے میں کیا کرتے ہیں؟ بے اعتبار، یا ازروئے، ازروئے، از روئے، ترجمہ کی کہتے ہیں؟ باعتبار از روئے کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ جائے گا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی استاد جی؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا، کیا ہوتا ہے، گھما پھرا کے جو ہے نا، کیا وہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ، کوئی سمجھ نہیں آتی، گالی کی تھی یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنے پلے کچھ باندھ لینا، اپنے پلے کچھ باندھ لینا۔ کل میں انشاءاللہ اس میں سے جار مجرور کی ترکیبیں شروع کراؤں گا۔ اچھا، جار مجرور کا مطلب، جار مجرور کو حل کرنے کا طریقہ، اور یہ چیزیں جو ہے، ابھی ہم جاتے ہیں اس کی طرف، اجرا کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ یہ جو ہے نا کچھ وہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بہت کام رہتا ہے بچوں، بہت کام رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت کام رہتا ہے، کیا کریں؟ اگر ایک دفعہ صحیح طریقے سے ہو جائے نا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، بہت سی جگہیں آتی ہیں جو بہت پیچیدہ کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ کیا ہو رہا ہو، کچھ ذرا ایک اس کے ساتھ گزر رہے ہو نا، ایک طریقے کے ساتھ چل رہے ہو، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ، اچھا یہ جو کتاب میں نے جس سے کرایا ہے نا، یہ ایک کتاب ہے، پتہ نہیں آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ التحفۃ العلمیہ اس کتاب کا نام ہے، یہ عوامل النحو کی شرح ہے، عوامل النحو کی شرح ہے، اور یہ زنجیری ترکیب کے ساتھ کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی ہے اپنی حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، دارالعلوم کبیر والا کے جو شیخ الحدیث بھی ہیں اور معتمم بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت مولانا صوفی مسرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث بھی، اور وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ مولانا ارشاد احمد صاحب، مولانا ارشاد احمد صاحب، اور عبد الرحمن جامی صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو ہے نا یہ لکھی ہے۔ یہ ملتی پتہ نہیں یہاں پہ ملے گی نہیں ملے گی، کیا پتہ مل جائے، التحفۃ العلمیہ، نیٹ پہ تو موجود نہیں ہوگی یہ، نیٹ پہ ڈھونڈ لینا اس کو، اللہ کرے مل جائے تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہ مل جائے۔ یہ زنجیری ترکیبیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن ذرا سمجھنے میں تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے وہ زنجیری ترکیب، اگر میں آپ کو کراؤں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے ذرا کچھ نہ کچھ وہ سمجھ آ جائے گی۔ التحفۃ العلمیہ، مولانا ارشاد احمد صاحب کی، اور جامی صاحب جو ہے نا، دو بندے جو ہے نا، اما پارے کی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے نا، اما امبر الیم جو ہے، وہ میں ہم جامی صاحب ہیں، عبد الرحمن جامی صاحب ہیں وہ، ہاں عبد الرحمن جامی صاحب، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ارشاد احمد صاحب، دامت برکاتہم، اور جناب عبد الرحمن جامی صاحب کا، ٹھیک ہے نا؟ التحفۃ العلمیہ، یہ جو ہے، اس میں سے ذرا کتاب پر نمبر جو لکھا ہوا تو وہ پتہ نہیں ملے گی کہ کہاں سے ملے گی، یہ اردو بازار سے کیا پتہ مل جائے براہ رابطہ جو ہے، لیکن یہ ان کا طلباء کے نام ہے، پتہ نہیں اب ان کو نمبر دیے ہوئے ہیں، لیکن چلو اس میں سے جو ہے نا، علمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آ گیا اس میں سے، ہاں ارشاد الحق بھی انہیں کی ہے، ہدایت النحو کی شرح جو ہے نا مولانا ارشاد احمد صاحب کی، ہدایت النحو کی شرح آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ بھی مولانا ارشاد احمد صاحب کی ہے،
ہدایت الناف کی شرح، ایک کتاب ارشاد الحق ہے، شاید پتہ نہیں کیا ہے، شاید ہی نہیں کی ہے، ہدایت الناف کی شرح جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی جو ہے نا، یہ اچھی ایک وہ ہے کتاب ہے، یہ اچھی کتاب ہے اس میں سے، لیکن ترکیبوں کی اس میں سے وہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ میں نے اس میں سے آپ کو کرایا ہے تاکہ میں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، باقی کتابیں تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کسی دن پھر آپ کو بتا دوں گا، باقی جن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میں نے بتائی تھیں، اپنی ساری کتابیں میں دکھائی تھی نا، تو میں آپ لوگوں کو بھی کسی دن نا مجھے یاد کرانا، جو صرف اور ناف کی میرے پاس کتابیں موجود ہیں وہ اپنے پاس رکھو، وہ رکھو اپنے پاس کتابیں وغیرہ جو ہیں، تاکہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہو گیا جناب علی، چلو